آپس میں لڑاتے ہیں جدا کرتے ہیں، آپس میں لڑاتے ہیں جدا کرتے ہیں، دانستہ خطاؤں پہ خطا کرتے ہیں۔ اس دور کیسے ہیں مسلمان مظہر، کھاتے ہیں حرام اور دعا کرتے ہیں۔ سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ انسان یہ سب سے برتر مولا ہے اپنے گھر پر، انسان یہ سب سے برتر مولا یہ اپنے گھر پر، اب قید میں پڑا ہے ایک وائرس سے ڈر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ الیقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری اس تقریر کا عنوان ہے آداب دعا اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ خود کہتا ہے بندوں سے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو۔ مانگنا جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔ اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، فضل کی امید رکھ اپنے پالن ہار سے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب گرما دے روح کو تڑپا دے۔ بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل کو صورت مینا دے۔ حضرات، تو دعا کیا ہے؟ دعا نام ہے اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور اللہ پاک دعا مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب نابینا، آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی، ان کو دیکھا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے آہوازاری کر رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے ان کو ٹھوکر ماری۔ اب کہا تو مجھے جانتا ہے؟ تو وہ نابینا بیچارہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اس کا نام سنتے وہ نابینا کانپنے لگا اور اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میں طواف کر رہا ہوں اور طواف میرا پورا ہو کہ تجھے جو اللہ سے دعا کر رہا ہے آنکھوں کی روشنی کے لیے، اگر تجھے آنکھوں کی روشنی نہ ملی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور اپنے ایک سپاہی کو بھی اس کے پاس لگا دیا۔ لگانے کے بعد جب طواف پورا ہوا تو اس نابینا کے پاس آیا تو اس سے کہا اے اللہ کے بندے، جس طریقے سے تو پہلے دعا کر رہا تھا کہ اللہ آنکھوں کی روشنی، اے اللہ آنکھوں کی روشنی، اس طریقے سے اگر تو پوری زندگی بھی دعا کرتا تو تجھے آنکھوں کی روشنی نہ ملتی۔ یعنی دعا کرنا ہے دل کے ساتھ، دعا کرنا ہے دل کے ساتھ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ اب جب ہم نے تم کو دھمکایا اور ڈرایا، اب جو تم نے دعا کی ہے، اے اللہ اب تک تو آپ دعا کر رہے تھے اے اللہ میری آنکھیں میری روشنی، لیکن اب تو جان پر پڑی اور جان کے لیے دعا کرنے لگی۔ تو فرمایا جب اللہ کے سامنے دھیان کے ساتھ، دل کی آہوزاری کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، وہ دعا اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ہو بہو وہی چیز جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں اللہ وہی دیتے ہیں بعض وقت، اور بعض وقت اللہ وہ چیز بندے کے حق میں دینا مناسب اور مصلحت نہیں سمجھتے ہیں، تو کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو روک دیتے ہیں دعا کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر دعا مانگی گئی اور دعا قبولیت کے آثار نمایاں نہ ہوئے، ظاہر نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال میں ذخیرے کے طور پر رکھ دیتے ہیں۔ اس وقت بندہ دعا کرے گا
اے اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو میرے بھائیوں اللہ سے مانگنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز ہے. عبادت یہ دعا کے لیے ہے. تو ہم اللہ سے اس رمضان کے مہینے میں مانگیں، خاص طور پر شب قدر کے اندر افطار کے وقت اپنے پورے گھر کے لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر لیں، اپنے گھر کی مستورات کو جو محرم ان کو جمع کریں اور اللہ کے سامنے سب کو لے کے بیٹھیں اور مانگا کریں اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہم خطا بار ہیں، قصوروار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ملک کو اس بیماری سے ختم، اے اللہ اس بیماری کو اس ملک سے ختم فرما. اس طریقے سے اللہ سے دعا کیا کریں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک آنسو اس کے مکھی کے پر کے برابر بھی آ گیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ اس آنسو کی وجہ سے فرمایا اللہ پاک جہنم سے اس کو بچا لیتے. تو دعا بہت بڑی چیز ہے. دعا اس لیے ہم اللہ سے دعا مانگا کریں. اب دعا کے اندر کیا چیز ہے؟ دعا کی قبولی میں سب سے بڑی چیز معنی بن جاتی ہے وہ حرام کی آمدنی، حرام کھانا، حرام پینا، حرام رہائش. آپس میں لڑاتے ہیں، جدا کرتے ہیں، آپس میں لڑاتے ہیں، جدا کرتے ہیں، دانستہ خطاؤں پہ خطا کرتے ہیں. اس دور کے کیسے ہیں مسلمان مظہر، اس دور کے کیسے ہیں مسلمان مظہر، کھاتے ہیں حرام اور دعا کرتے ہیں. دعا کے اندر سب سے بڑی چیز حرام غذا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض وقت آدمی حج کرنے جاتا ہے اور خانہ کعبہ کو چمٹ کر دعا کرتا ہے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. لیکن حدیث کے اندر کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. اسی طریقے سے دعا کے وقت فرمائے وضو کر لیا جائے، کوئی نیک عمل کر کے اللہ سے دعا کی جائے، وہ دعا اللہ جلد قبول فرما لیتے ہیں. اب میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو دعا کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام جو قرآن کے شروع میں ہوتے ہیں اگر ان کو پڑھ کے دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں جلدی. تو ہم بھی کوشش کریں گے، آپ حضرات بھی کوشش کریں، اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر والباطن المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعني المغني المعطي الماني الضار النافع البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. پیارے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے غفار و ستار، ہم سب خطاوار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے گناہوں کو معاف کرنے والے اللہ، اے گناہوں پہ ستاری کرنے والے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. ہمارے تراویح کو، روزے کو، قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما لے. اے اللہ اس ملک کے جو حالات ہیں ان کو درست فرما، ہر جگہ امن کے چین سکون کی ہواؤں کو عام فرما. اے اللہ بے دینی کو ختم فرما. اے اللہ ملک کی بیماری، اے اللہ ملک کے اندر آپس میں اتحاد، محبت اور الفت پیدا فرما. اے اللہ ملک سے اللہ اس وبا کو ختم فرما. اے اللہ ان مزدوروں کا اے اللہ کوئی پرسان حال نہیں. اے پیارے اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں،
آپ ہمارے خالق و مالک ہیں، آپ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ اے اللہ آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ اے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پوری امت کی اللہ، اے اللہ رہبری فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، نصرت فرما۔ اے اللہ جو بھائی بیمان کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، مسلمانوں کا تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ اے اللہ جس طریقے سے چھوٹا بچہ ابو ابو کہتا ہے، اے اللہ، اے پیارے اللہ اس ابو کے علاوہ اس کا کوئی نہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کا تیرے سوا کوئی رب نہیں، کوئی خالق نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے نہ کہیں، تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اے اللہ تیرا ہی در ہے۔ اے اللہ جہاں مانگ کے کوئی شرمندہ نہیں ہوتا، اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ بھر دیجئے۔ اے اللہ جوان خون بھی تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گھر کی مستورات چھوٹے بڑے، اے اللہ بچے بوڑھے سب تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے پیارے اللہ امت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جو مبتلا ہو چکے اس بیماری ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضے و ادائیگی کے فیصلے فرما دے۔ اے پیارے اللہ جہاں جہاں دینی مدارس ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب دارالعلوم کے شیخ الحدیث، یا اللہ آج ان کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ان کے بچوں کو، اے اللہ ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہماری والدہ کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ حج اور عمرے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو قیامت تک کے لیے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنا دیجئے اور آخرت بھی اچھی بنا دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، اے اللہ حلال روزی کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ جس لائن میں پریشان ہیں، اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ دعوت و کام کے حفاظت، اے اللہ دعوت و کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں جہاں ہیں جس حال کے اندر ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، کاروبار کی پوری حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ تو ہمارا رب ہے، اے رحمان، اے رحیم، اے پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی مغفرت عطا فرما، رمضان کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت مساجد بند ہیں، اے اللہ یہ ہمارا جرم ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اے اللہ مسجدوں کو کھول دیجئے۔ اے اللہ آنے والے ایام اے اللہ خوشی کے ایام ہوں۔ اے اللہ اے پیارے اللہ اس مہینے کو خاص طور پر ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ بڑے مالدار لوگ رمضان کے مہینے میں غریبوں کو صدقہ اور خیرات دیتے ہیں۔ اے پیارے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو مغفرت کی خیرات دے دیجئے۔ اے اللہ مغفرت کی خیرات دے دیجئے۔ اے اللہ اپنی رضا والی خوشنودی والی خیرات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دل کو پاک صاف فرما دیجئے۔ آئندہ کی زندگی میں اللہ گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول کے اندر ایک دوسرے سے ملنا جلنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اے پیارے اللہ ہم سب کو اصول کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو بھی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان میں حصہ عطا فرما۔ آپ نے جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے ہمیں اور پوری امت سے، اللہ پوری امت کی ان سے حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ جس دن نفسی کا عالم ہوگا، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ حج اور عمرے کو قبول فرما لے۔ اے خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر جزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ اے پیارے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، فون کیا ہے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مدارس کی خاص طور پر مدد فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کے چلنے کا انتظام فرما۔ اے اللہ سب کے صدقات کو، زکوٰۃ کو قبول فرما۔ اے اللہ بہت سے گھر ایسے ہیں جس مہینے کے اندر بھی اے اللہ چولہا نہ جلا، اے اللہ ان کی پوری مدد فرما۔ اے اللہ بچے پوچھتے اب بھی کیا کھائیں، اے اللہ چھوٹے بچے، اے پیارے اللہ مدد فرما دے، اے پیارے اللہ مدد فرما دے، نصرت فرما دے۔
اے اللہ تو خود فرماتا ہے ادعونی استجیب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ اے اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اے پیارے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا صاحب کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے خاندان کی حفاظت فرما، دلی مرکز کی حفاظت فرما، دعوت کے جہاں جہاں مراکز ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ حضرت مفتی سعید صاحب کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ دارالعلوم کو ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اے اللہ اپنے فضل کرم سے ادھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔